قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے صلی اللہ علی نبی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیر و برکت کے لیے پورا مجمع اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، 12 روزہ جشن کا یہ آج 6واں جلسہ ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں۔ رب العزت اس محفل نور کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں نے کل کے عنوان میں یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آج نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سیرت پاک کا وہ گوشہ عرض کروں گا جس کا تعلق غزوہ خندق اور فتح مکہ سے ہے، اور سرکار کے کچھ معجزات اور دوسرے نظام شریعت کے قوانین و ضابطے۔ لیکن اس مجلس خیر کے روح رواں
सुन्नी रजा जम्मा मस्जिद के सदर मोहतरम हमारे मुहिब ग्रामी जनाब आली सेठ अब्दुल मजीद साहब और उनके अहबाबों का यह हुक्म हुआ कि सुबहानी साहब आज आप सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हों के ताल्लुक से बयान कर दें। इसलिए मैंने अपना उन्वान बदल दिया है। इंशाअल्लाह ताला कल जो उन्वान बाकी बच रहा है उसके ताल्लुक से मैं अर्ज करूंगा। तो आइए सबसे पहले आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़ात रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो रिजवान की मनक़बत पाक जो सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हों के ताल्लुक से आपने कहा है, तो आला हजरत के मनक़बत कहने का भी ढंग यह है कि मनक़बत के अशार में वो अपने आका सरकार गौस पाक की मुक़द्दस जिंदगी का कोई न कोई गोशा पेश फरमाते हैं। या तो आपकी किसी न किसी करामत का जिक्र होता है और या तो आपके अखलाकी कदरों का और या तो मिन जानबिल्लाह जो आपको अजमतें और खूबियां हासिल हैं उनका ताल्लुक होता है। आला हजरत अजीमुल बरकत सबसे पहले अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह यानी सरकार गौसे आजम की अजमत बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं कि ये मेरे आका आपका अजीम मर्तबा क्या है, आप कितने उलुल अज़्म मर्तबा पर फाइज हैं, रब की बारगाह से आपको क्या वक़ार मिला है। रब ताला ने आपको आपके जद्द अमजद हुजूर आकाए करीम के सदका में कितना अता किया है। आपका हाल यह है, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, कदम आला तेरा। ये क्यों कहा आला हजरत अजीमुल बरकत ने? अर्ज करते हैं मेरे आका आपका मर्तबा बहुत ऊंचा है, आप बहुत बुलंदो बाला हैं, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, लोगों के ऊंचे सरों से आपका कदम आला है। क्यों सरकार आला हजरत ने कहा एक मर्तबा मेरे बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम अपनी खानकाहे आलिया में तशरीफ फरमा है, महबूबियत का जोश गालिब आया, आप फरमाते हैं कदमी हाज़ी अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। तो दुनिया में जितने औलियाए किराम थे उन सबों ने अपने अपने सरों को जहां जहां थे सब तक ये आवाज पहुंची और झुका लिया, और जो चले गए थे उन्होंने आपके इस फरमान से पहले भी अपने सर को झुकाया। अताए रसूल ख्वाजे खाजगा सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो खुरासान की पहाड़ की एक खोह में महवे इबादत थे, वहां आपको आवाज पहुंची बड़े पीर की, आपने अपने सर को झुकाते हुए अर्ज किया या मेरे आका बल अला आईनी व रासी, आपका कदमे नाज मेरी आंखों पर है, मेरे सर पर है। तो आपका ये अर्ज करना बारगाहे गौसियत में आवाज पहुंच जाती है। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं या मुईनुद्दीन जालना का सुल्तान अल हिंद, ए मुईनुद्दीन हमने तुझको हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया।
सरकार गौस आजम बड़े पीर दस्तगीर के अब कदम नाज को मुलाहजा फरमाइए। अब आला हजरत का शेर पढ़िए। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और जिसकी गर्दन बनी मिंबरे औली, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, या रसूल अल्लाह, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आला हजरत अजीमुल बरकत ने देखो किस तरह से बयान फरमाया। सरकार गौसे आजम के इस अजीम शान को बड़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये इरशाद फरमाया तो आपके इस इरशाद से 200 बरस पहले उसी बगदाद की सरजमीन पर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वलायत का चिराग रोशन था। आप अपनी मजलिस में तशरीफ फरमा थे। मोतकदीन अकीदतमंदों का जमघटा लगा है, अंजुमन सजी हुई है। तब तक सरकार हजरत जुनैद बगदादी अपने मिंबर से उतर करके अपने कदमे अपने मुबारक सर को झुका देते हैं और कहते हैं, ए अब्दुल कादिर, तुम्हारा कदम हमारी गर्दन पर है, हमारे सर पर है। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर ये क्या? आप फरमाते हैं कि मेरे बाद अल्लाह का एक वली तशरीफ लाएगा दुनिया में जो ये कहेगा कि मेरा कदम हर वल अल्लाह के वली की गर्दन पर है। 200 बरस के बाद उनका फरमान होगा, लेकिन आज ही मैं इकरार किए लेता हूं। कहां है वो लोग जो कहते हैं रसूलुल्लाह को कोई खबर नहीं है? रसूलुल्लाह के गुलाम जुनैद बगदादी 200 बरस के बाद गौसे आजम की वलादत बसादत होगी और उसकी खबर देते हुए अपने सरे अक़दस को ताज़ीमन झुका रहे हैं। इसी की तर्जमानी आला हजरत अजीमुल बरकत ने किया है कि जो वली कब्ल हुए बाद हुए आहूंगे, जो वली कब्ल हुए बाद हुए आहूंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, मेरे आका तेरा। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ बरेली शरीफ के हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पर। सरकार आला हजरत ने यह शेर कहा, इस शेर के मिस्दाक हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी उतर रहे हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अल्लाह के वली हैं। आला हजरत फरमाते हैं जो वली कब्ल हुए, यानी सरकार गौसे आजम से पहले जो वली हुए और जो बाद में होंगे, यानी आपके दरे करीम से वलायत का फैजान बटेगा और जो लोग वली होंगे सब अपने अपने दिलों में आपका एहतराम रखते हैं। बरेली शरीफ के ताजदार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह भी यही अर्ज करते हैं, मेरे सरकार गौसे आजम, ये सर, ये आंखें, ये दिल, ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का ये शेर उनकी वलायत पर दलालत कर रहा है। बड़े पीर के ताजीम में हजरत जुनैद बगदादी ने पैदाइश से पहले अपने सरे करीम को झुका दिया था और सरकार गौसे आजम के वलादत से कई 100 बरस के बाद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अर्ज करते हैं, ए मेरे सरकार, ये सर, ये आंखें, ये दिल, ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। ये शेर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की वलायत की निशानी पर दलालत कर रहा है। आओ देखो, आला हजरत अजीमुल बरकत अपने आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे सरकार बड़े पीर, आपका करीमाना हाल तो ये है
آپ ایسے عظیم درجہ پر فائز ہیں. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ شعر کیوں کہا اعلی حضرت نے؟ منقبت کا یہ شعر ذرا دیکھو. سرکار غوث اعظم کی حمایت جس کو حاصل ہو وہ کہیں نہیں مارا جاتا. بڑے پیر کا کرم جس پر ہو کہیں نہیں رسوا ہوتا. بڑے پیر کا فیض جس پر جاری ہو کہیں نہیں شکست کھاتا ہے. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کا اتنا بڑا عظیم کرم ہے. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام حضرت علامہ ہدایت رسول خان رحمت اللہ تعالی علیہ تھا. حضور شیر بیش اہل سنت مولانا حشمت علی خان علیہ رحمت الرضوان سے پہلے انہی کو شیر بیش اہل سنت کہا جاتا تھا. شیر بیش اہل سنت کا مطلب کہ اہل سنت کے جنگل کا شیر. حضرت مولانا ہدایت رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کے پشت پر پنجا کا نشان تھا. اعلی حضرت کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھ جیسا ایک اور لکھنے والا اور ہدایت رسول جیسا ایک اور بولنے والا ہندوستان میں ہوتا تو کبھی بھی ہندوستان میں وہابیت کے فکر کو ترقی نہیں ملتی، ان کا جنازہ نکل جاتا. وہ حضرت علامہ ہدایت رسول رحمت اللہ علیہ کی ذات تھی. ان کے پشت پر پنجے کا نشان تھا، کہیں وہ نہیں ڈرتے تھے. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بڑے پیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے. ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. حضرت جام شیر کی سواری کیا کرتے تھے، شیر پر چلتے تھے. حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں اطلاع بھجوائی کہ حضور میں آپ سے شرف ملاقات حاصل کرنا چاہتا ہوں. سرکار غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ. انہوں نے اطلاع میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ سرکار میں تو حاضر ہوں گا لیکن میں شیر پر سوار ہو کر کے آؤں گا. جہاں میری ضیافت کا انتظام ہو وہی میرے شیر کے خوراک کا بھی انتظام ہونا چاہیے. سرکار بڑے پیر نے اجازت دے دی. وہ شیر پر سوار ہو کر کے چلے غوث اعظم کی بارگاہ میں شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے. آپ ذرا اندازہ لگائیں ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ شیر پر سوار ہونے کو کون کہے. ایک شہد کی مکھی بھن بھناتی ہوئی آئے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ایک کیڑا ہم دیکھ لیں تو ہم ڈر جاتے ہیں، ایک جانور زہریلا ہماری نگاہ کے سامنے سے گزرے تو جسم کانپ جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کے مقدس ولی کا حال ملاحظہ فرمائیے، شیر پر سواری کر رہے ہیں. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، شیر کو ایک سائیڈ کھڑا کر دیا. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سلام و مصافحہ سے فارغ ہوئے. سرکار بڑے پیر نے مہمانداری کرنے کا حکم دے دیا. آپ کی ضیافت ہونے لگی. خاطر و مدارات کے لیے لوگ لگ گئے کہ جام آئے ہوئے ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرے شیر کی خوراک کا انتظام. سرکار غوث پاک نے پہلے غلام کو حکم دے دیا تھا کہ لاؤ ایک جانور باندھ دو، جب جام آئیں گے تو ان کے شیر کے لیے وہ خوراک ہوگا. سرکار بڑے پیر نے ارشاد فرمایا وہ جانور بندھا ہوا ہے تمہارے شیر کے لیے خوراک. حضرت جام نے اپنے شیر کو اشارہ کیا تو ذرا شیر کی خصوصیت سمجھ لیجئے. آپ شیر کا نام سنتے ہیں، کبھی آپ نے شیر کی خصوصیت اس کی زندگی کے حالات کو پڑھا؟ آپ کو میچ دیکھنے سے چھٹی نہیں ہے تو اور سب کیا معلوم کرو گے. وہ گیندا جو ڈھراتے ہیں اسی میں پورا بھارت پریشان ہے. حالانکہ امریکہ اتنا بڑا شیطان ملک، لیکن اس کے ملک کے لوگ ہاکی، میچ، کرکٹ اس سب کھیلوں میں نہیں ہیں. آپ ذرا غور فرمائیے، آپ کو جن چیزوں کی معلومات حاصل کرنا چاہیے ان چیزوں کی جستجو آپ کو نہیں رہتی ہے. شیر کی خصوصیت یہ ہے کہ شیر بھوکوں مر جائے گا مگر کتے کا جھوٹا نہیں کھائے گا. یہ شیر کی خصوصیت ہوتی ہے.
وہ بھوک سے مر جائے لیکن جھوٹا نہیں کھائے گا. اسی لیے مرد مومن کو شیر دل کہا جاتا ہے کہ مرد مومن مرنا گوارا کر لے گا لیکن بدعمل کے ساتھ مشارکت کر کے اپنے عمل صالح کو برباد نہیں کر سکتا ہے. اسی بنیاد پر اس کو شیر دل کہا جاتا ہے. تمام بڑے بڑے جانور ہیں لیکن ان بڑے بڑے جانوروں سے تو مثال نہیں دیا گیا کہ فلاں صاحب ایسے ہیں جیسے ہاتھی، فلاں صاحب ایسے ہیں جیسے گینڈا، فلاں صاحب اتنے طاقتور ہیں جتنی طاقت بیل کو ہے، فلاں صاحب ایسے ہیں جتنی طاقت گھوڑے کو ہے، فلاں صاحب گھوڑے کی طرح ہیں، ہاتھی کی طرح ہیں، بیل کی طرح ہیں، گینڈے کی طرح ہیں، بھینس کی طرح ہیں. یہ بہت بڑے بڑے جانور ہیں، کئی کئی کنٹل کے ہوتے ہیں، لیکن ان جانوروں کے ساتھ کسی بھی انسان کی تشبیہ نہیں دی جاتی ہے. سب سے زیادہ بہادر اور طاقت و قوت والا ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ بڑا شیر دل ہے، یہ شیر ہے، یہ انسان بہادر ہے. شیر سے انسان کی طاقت کی تشبیہ کیوں دی جاتی ہے؟ آپ ذرا اس کو سمجھیں. شیر بھوکوں مر جائے گا لیکن اپنے رذیل جانور کا، اپنے سے کمتر جانور کا جھوٹا نہیں کھا سکتا ہے. اسی لیے غیرت مند مرد مومن کو شیر دل کہا جاتا ہے کہ وہ مرنا گوارا کر لے گا لیکن بدعملوں اور بد مذہبوں کے ساتھ کسی بھی عمل صالح میں مشارکت نہیں کر سکتا، کسی بھی کھانے پینے میں وہ شرکت نہیں کر سکتا ہے. اور دوسری خصوصیت شیر کی کیا ہوتی ہے؟ شیر چنگھاڑتا ہے اپنے شکاری پر حملہ کرنے سے پہلے. دنیا کے شکاری ہیں، کسی چیز کو شکار بنانا چاہتے ہیں تو چپکے سے شکار بناتے ہیں، شکاری کو خبر نہ ہونے پائے. دشمن جب اپنے دشمن پر حملہ کرتا ہے تو چپکے سے حملہ کرتا ہے، لیکن شیر اس طرح ہمت و جرات والا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو شکار کرنا چاہتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، بلا آواز دیے ہوئے شیر اس پر حملہ کر ہی نہیں سکتا ہے. غفلت میں شیر نہیں مبتلا کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا. اسی لیے انسان کو شیر سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ شریف انسان کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا. ذرا اندازہ لگائیں. اور تیسری خصوصیت شیر کی کیا ہے؟ شیر جب ایک مرتبہ آواز دیتا ہے تو 5 کلو گوشت کھانے کی طاقت اس کی خرچ ہوتی ہے. جدید تحقیق کے معلومات میں عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ شیر آواز دے تو 5 کلو گوشت کھانے کی طاقت ختم ہوتی ہے. اتنے بلند و بالا شیر کی آواز ہوتی ہے. شیر کی خصوصیت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ سمندر میں طوفان ہو، طغیانی ہو، موج ہو، تھپیڑے ہوں، بڑے بڑے جہازوں کو ڈالو، جہاز کو تھپیڑے سے بچنے کے لیے بہت ساری ترکیبیں لگائی جاتی ہیں، لیکن کبھی بھی اس کے باوجود جہاز سمندر کے تھپیڑے کے لپیٹ میں آ جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے. سمندر کی طغیانی اس کی طاقت کو کبھی نہ کبھی ختم کر دیتی ہے، لیکن شیر سمندر کے موج و طغیانی میں اس کو سمندر میں ڈال دو تو وہ سیدھا تیرتا جائے گا. سمندر کی لہریں کبھی بھی شیر کے تیراکی کو موڑ نہیں سکتی ہیں. اسی لیے مرد مومن کو شیر کہا جاتا ہے کہ وہ جس راستہ پر بھی چلے کبھی بھی وہ صراط مستقیم سے ہٹ نہیں سکتا ہے، کبھی وہ حق بات سے ہٹ نہیں سکتا ہے. اسی بنیاد پر شیر کے ساتھ اس کی تشبیہ دی جاتی ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. شیر کی یہ خصوصیتیں ہوتی ہیں. حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شیر کو اشارہ کیا، شیر وہ تیرا خوراک ہے. شیر آواز دیا، آواز دے کر کے جیسے جانور کی طرف بڑھا کی حملہ کرے. سرکار غوث پاک کی گلیوں میں ایک کمزور کتا رہتا تھا، کیا کہنے. اس کی نگاہ بھی پڑ گئی. جیسے شیر جانور کی طرف چلا اور جانور پر وہ جھپٹ کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ تب تک بڑی پھرتی کے ساتھ وہ کتا چھلانگ لگایا اور شیر کے گلے کو پکڑ کر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیا. حضرت جام دیکھتے رہ گئے. سرکار غوث اعظم مسکرا رہے ہیں. حضرت جام عرض کرتے ہیں حضور یہ کیا ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا جام وہ تمہارا شیر ہے، یہ ہماری گلی کا کتا ہے. اسی لیے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں میرے سرکار آپ کی طاقت و قوت اور عظمت کا حال تو یہ ہے کہ کیا
دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اور شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، کتا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ قادری، حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ سبحانی، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سمجھتے چلیں، آج سرکار غوث اعظم کی مقدس سیرت پاک کا وہ گوشہ عرض کروں گا کہ آپ کا ایمان مچل جائے، آپ کا دل محبت غوث اعظم سے کروٹ لینے لگے۔ جب آپ کے دل کی یہ کیفیت ہو تو آپ سمجھ لینا کہ سرکار غوث اعظم کا فیضان جاری ہے۔ وہ سرکار غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا ہیں، اللہ اکبر۔ ذرا ملاحظہ تو فرمائیے، اعلی حضرت عظیم البرکت عقیدت کے پھول کس طرح سے نچھاور کر رہے ہیں۔ قیامت کا میدان قائم ہوگا، قیامت کے میدان میں سب سرکار کے چہرے اقدس کو دیکھیں گے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے آقا، رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے، سرکار ہماری سفارش کر دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گنہگار قیامت کے میدان میں ایسے گھیریں گے بلا تمثیل، سمجھو کہ جیسے کوئی روپے پیسے لٹا رہا ہو اور منگتے آگے پیچھے گھیر لیں۔ کبھی داتا کے دامن کو پکڑیں گے، کبھی اس کے ہاتھ کی طرف اپنے ہاتھ کو پھیلائیں گے، کوئی داہنی طرف سے آئے گا ہمیں مل جائے، کوئی بائیں طرف سے آئے ہمیں مل جائے۔ اس دیالو کا راستہ چلنا دشوار کر دیں گے قیامت کے میدان میں بلا تمثیل، سمجھو سید المرسلین کا کریمانہ حال یہی ہوگا۔ گنہگار پروانے کی طرح لپٹے رہیں گے، یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ ہو، یا رسول اللہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں، میرے آقا ہماری طرف کرم ہو جائے۔ یہ تو سارے اہل محشر کا حال ہوگا۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی بارگاہ میں کس کو اپنا سفارشی پیش کرو گے؟ تو اعلی حضرت عرض کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں اپنا سفارشی ہم بڑے پیر کو پیش کریں گے۔ تو عرض کرتے ہیں، اے مدینہ کے تاجدار، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ اللہ، سرکار غوث اعظم جس پر نگاہ فرما دیں اس کا بیڑا پار ہے۔ نگاہ غوثیت میں رب تعالیٰ نے وہ اثر عطا فرما دیا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ شعر اعلی حضرت کا نہیں ہے، یہ شعر کسی بریلی شریف کے پڑھے لکھے عالم کا نہیں ہے، یہ شعر کسی مبارک پور الجامعۃ الاشرفیہ کے عالم کا نہیں ہے۔ آپ ذرا ذہن پر زور دیں اور ان لوگوں سے پوچھیں جو کبھی کبھی کہا کرتے ہیں کہ ولیوں کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جاتا ہے، ان کو کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، وہ خود مجبور و محض ہیں۔ میں ان ذہن و فکر رکھنے والے پڑھے لکھے طبقہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ڈاکٹر اقبال کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں کہ مفکر اسلام مانتے ہیں، شاعر مشرق مانتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کی فکر کو آج بھی اہل دانش تسلیم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کے اشعار کو اور جو انہوں نے شعر و شاعری کی ہے آج بھی درسیات میں شامل کیا گیا ہے، نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ آج بھی ایم اے میں اردو جو کر رہا ہے، ڈاکٹر اقبال کی سوانح زندگی پر اس کو ریسرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کے اشعار کی تشریح کرائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال وہ ڈاکٹر اقبال ہیں جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنی فکر کو پیش کر کے مسلمانوں کو بیدار کیا تھا۔ وہی ڈاکٹر اقبال کا یہ
शेर है कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। डॉक्टर इकबाल का कहना है कि मर्द मोमिन की निगाह से तकदीर बदल जाती है। जब मोमिन की निगाह से तकदीर बदल जाती है, तकदीर का मामला बदल जाता है। तकदीर में कुछ और है, मोमिन की नजर उठे तो कुछ और हो जाए। तकदीर में गरीबी है, मोमिन की नजर उठ गई अमीरी आ गई। तकदीर में बीमारी है, मोमिन की निगाह उठी सेहत मिल गई। तकदीर में ना औलाद का होना है, मोमिन की निगाह उठी औलादें हो गई। तकदीर में औकार मर्तबा नहीं है, मोमिन की निगाह उठी वकार मिल गया। तकदीर में तुम्हारे लिए भलाई नहीं है, मोमिन की निगाह उठी भलाइयां मिल रही है। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जब मर्द मोमिन की निगाह का ये आलम है तो जिसका कलमा पढ़ करके मोमिन बना जाता है, उस रसूल का इख्तियार क्या होगा, उस रसूल की निगाह का आलम क्या होगा। जब इस पार का ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। जब ये गदा भर देते हैं सहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अल्लामा गुलाम मोहिद्दीन साहब किबला सुबहानी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आपने समझा आप डॉक्टर इकबाल को। बहुत खूब। डॉक्टर इकबाल की एक बात और बता दूं, ये बेचारे कभी कभी चिढ़ जाया करते हैं और कहते हैं सुबहानी साहब का बयान तो अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी वो भी छलांग लगा करके बहुत कुछ बोल जाते हैं। नहीं, मैं बहुत कुछ नहीं बोल जाता हूं, आपके ज़हन और फिक्र पर मातम करने की तबीयत चाहती है। डॉक्टर इकबाल को आप समझते हैं? डॉक्टर इकबाल के शेर व शायरी की एक किताब है जिसका नाम है कुल्लियात इकबाल। उसको ज़हन में रखिएगा, कुल्लियात इकबाल। कुल्लियात इकबाल को उठाइए और उसके आखिरी सफहा पर एक शेर पढ़िए। कुल्लियात इकबाल के आखिरी सफहा के उस शेर को जब इकबाल के लड़के ने, जावेद इकबाल ने छापा था तो 10,000 मुखालिफ पार्टी की तरफ से उस वक्त रुपए दिए जा रहे थे कि अपने बाप की कुल्लियात से इन अशार को निकाल दो। वो कौन से अशार हैं? हैरत होती है मुझे, इकबाल ने छोड़ा नहीं है इनको। इनका नाम लेकर के डॉक्टर इकबाल ने इनकी का रद्द किया है। एक मर्तबा दिल्ली के जामा मस्जिद में डॉक्टर इकबाल हैं, वतन की बात चल रही थी, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, आलिम कहलाने वाले भी मौजूद हैं। उसमें एक आलिम कहलाने वाले दे रहे थे भाषण कि पहले वतन है, मजहब बाद में है। पहले वतन की हिफाजत है, मजहब पर जाफरोशी का मामला बाद में आएगा। जब वतन नहीं रहेगा तो मजहब कहां से रहेगा। यह ज़हन व फिक्र वो दे रहे थे। डॉक्टर इकबाल तब तक खड़े हो गए। डॉक्टर इकबाल ने कहा मौलाना ठहर जाओ, सुरूद बरसरे मिंबर की दीन अज हमतनस्त। मिंबर पर अलाप रहे हो कि पहले वतन है तब दीन है, वतन से दीन है, दीन से वतन है। सुरूद बरसरे मिंबर की दीन अज हमतनस्त, चे खबरस्त ज़मक़ाम मोहम्मद अरबीस्त। तुमको नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे की क्या खबर है। बमुस्तफा बरसा खेशरा की दी हमाउस्त, अगर बऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस्त। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही तक पहुंचना सब कुछ है। नजात है अगर नबी तक ना पहुंचे और सरकार की मोहब्बत का मदीना अपने दिल को ना बनाया तो अबू लहब की तरह है वो। लेकिन यही नहीं कहा था डॉक्टर इकबाल ने, ये कहा अजम हुनूज नादानंद रुमूज़े दीवरना, अजम हुनूज नादानंद रुमूज़े दीवरना। ताज्जुब है ये गूंगा बहरा दीन के राजों को नहीं जानता है। देवबंद हुसैन अहमद ईचे बुलाजबीस्त, देवबंद के हुसैन अहमद से ये ताज्जुब खेज बातें निकल रही हैं। मैं देवबंदी मकतबा फिक्र से सवाल करना चाहता हूँ कि हुसैन अहमद का रद्द दिल्ली के जामा मस्जिद में सुरूज बरसरे मिंबर कह करके डॉक्टर इकबाल ने रद्द किया था। जब उसने कहा था कि वतन से दीन है, दीन से वतन नहीं है, डॉक्टर इकबाल की तरदीद क्यों नहीं जाती है। डॉक्टर इकबाल को तुम मुफक्किर इस्लाम कह रहे हो, बहादुरान कौम कह रहे हो, जानिसारे मिल्लत कह रहे हो, मुल्क के वफादार कह रहे हो। आला हजरत अजीमुल बरकत ने यही कह दिया तो आला हजरत पर तलवारें निकाल रहे हो, आला हजरत के खिलाफ बोल रहे हो। पढ़ो कुल्लियात इकबाल को, तुम्हारी धज्जी डॉक्टर इकबाल ने उड़ाई है कि नहीं।
کیا کہنے واہ 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 یہی ڈاکٹر اقبال نے تمہارے عقیدے کا بھی جنازہ نکال دیا ہے. کیا کہنے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اچھے بات چل رہی تھی تقدیر کی پیارے. ضمناً بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا کہ دیکھو اپنے بزرگوں کا عقیدہ کیا تھا اولیاء کرام کے بارے میں، کیا کہنے اور آج تمہارے عقیدے کو اولیاء کرام سے کس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے. تو میں سرکار غوث اعظم پیر پیرا امیر میرا کے تعلق سے عرض گزار ہونا چاہتا ہوں. ہجری 5ویں صدی لگنے والی ہے. سلطنت اسلامیہ کا دورہ ہے. خلفائے عباسیہ کے خلفاء کی حکومتیں چل رہی ہیں. 8 خلفائے عباسیہ میں سے لوگ گزرے ہیں جن کو سرکار غوث اعظم بڑے پیر کا دور ملا ہے. اسلام کا دورہ تھا تو اسلامی ریاستیں تھیں، اسلامی حکومتیں تھیں، اسلامی اقتدار تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ ذہن و فکر بدلنے لگے تھے. مادیات کو سوچ کر کے روحانیت کے منکر دکھائی دے رہے تھے. حلال و حرام میں امتیاز نہیں پیدا کر پا رہے تھے. تقوی اور طاہر زندگی کو وہ صوفیوں کا ایک من گھڑت معاملہ پیش کر رہے تھے. فلسفیانہ ذہن و فکر رکھتے ہوئے اسلام کی روح سے دور ہو رہے تھے. ایسے ماحول میں ضرورت تھی کسی قائد کی، ایسے ماحول میں ضرورت تھی کسی نوجوان ایسے رہنما کی جس کی زندگی کا کیریکٹر دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جائے، جن کی زندگی کے تقوی اور طہارت کو دیکھ کر کے دوسرے نوجوانوں کے ذہن و فکر میں اسلامی تقدس آ جائے، اسلامی خیالات کے پاکیزہ ماحول پیدا ہو جائیں. جب ہم تاریخ کے صفحات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں عراق صوبہ میں ایک ایسا جوان ضرور دکھائی دیتا ہے جس جوان کا کام یہ تھا کہ اسلامی جنگ ہوتی تو اسلامی جنگ میں جوان شریک ہوتا، جس جوان کا کام یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں اسلام کے فروغ کے لیے ہر دم تلوار رہتی تھی. جب سجدے کا ٹائم ہوتا تو وہ جوان سجدہ ریز ہو جاتا. جب رات کی تاریکی آتی تو اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کے قطرات کے نذرانے پیش کر کے اپنے دل کا خراج پیش کیا کرتا تھا اور اپنے رب کو منایا کرتا تھا، اور جس کی مقدس زبان سے اللہ اللہ کے نعرے نکلتے رہتے تھے. اس طرح سے صبح ہو جاتی تھی، سفید سحر نمودار ہو جاتا تھا. وہی جوان پھر رب کی عبادت کے لیے سجدہ گزار ہو جاتا تھا اور اپنے جبین اقدس کو زمین پر سجدے کے لیے رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں عبادت کرتا تھا. جوان کی زندگی کا صرف یہی مشغلہ تھا. جوان اپنے زندگی کا یہ ماحول پیش کر رہا تھا. جوان کبھی کبھی کثرت سیام کا بھی پابندی کر لیتا تھا، روزہ کثرت سے رکھتا تھا. وہی جوان روزہ رکھے ہوئے ہے. روزہ رکھ کر کے دریا کے کنارے جوان کے قدم اٹھتے چلے جا رہے ہیں. افطاری کا وقت آ جاتا ہے. سورج حجرے عروسی کی طرف جانے والا ہے. سورج غروب ہونے والا ہے. جوان کی نگاہ سورج کی طرف پہنچتی ہے. ابھی چند منٹ اور ہیں افطاری کرنے میں. جب میں اپنے روزہ کو پورا کر لوں گا کہ سورج ڈوب جاتا ہے. جوان دریا کے کنارے بیٹھ گیا. اپنے ہاتھ میں چلو میں پانی لیا اور پانی لے کر کے دعائے افطار پڑھتے ہوئے اس پانی سے روزہ افطار کر لیا. تب تک جوان کی نگاہ کے سامنے ایک پھل بہتا ہوا آ رہا تھا. جوان نے سمجھا دریا کی سطح پر یہ پھل آیا ہوا ہے، میں دن بھر روزہ سے تھا، یہ نعمت الہی ہے. اٹھا کر کے جوان نے اس پھل کو استعمال کر لیا. جیسے وہ پھل جوان کے شکم میں پہنچا فوراً ایک ہیجانی کیفیت طاری ہوئی. دل پکارنے لگا، اے جوان تو نے استعمال کر لیا ایسے پھل کو جس کے مالک کا کوئی پتہ نہیں ہے، جس کے حلال و حرام کے ہونے میں کوئی پتہ نہیں ہے. تو نے یہ سمجھا کہ پھل کھانا یہ جائز ہے اور کھانے والا پھل ہے، اٹھا کر کے کھا لیں. لیکن تیری فکر نے یہ کیوں نہیں پوچھا، تیرے ذہن و خیال میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ اس کا مالک کون ہے؟ یہ چوری کا پھل تو نہیں تھا، یہ کسی نے چھین کر کے تو نہیں پھینک دیا تھا. اس کا مالک کون ہے تم نے اجازت نہیں لی ہے. تیرے تقدس پر آرا چل رہا ہے. تو نے اپنے زندگی کا ماحول پیش کرنا چاہا تھا اور اپنے زندگی کے تقوی اور طہارت سے جو تو ترقی لینا چاہتا تھا. اے جوان اس ترقی میں یہ چیز مانے ہو جاتی ہے، یہ چیز حائل ہو جاتی ہے. تجھے کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنا چاہیے. دل پکار رہا ہے، دل کے اندر یہ اس قسم کے سوالات آ رہے ہیں. جوان کے قدم اٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. جوان اپنے قدم کو اٹھاتا چلا جا رہا ہے. ہائے اس پھل کا مالک مل جائے تو میں اس سے اجازت لے لوں اور معافی مانگ لوں. جوان کے قدم اٹھتے چلے گئے. کافی دور چلنے کے بعد جوان کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ سیبوں کے درختوں کا ایک باغ دریا کے کنارے دکھائی دے رہا ہے. جوان نے اندازہ کر لیا، بس کرو اسی باغ سے وہ پھل پانی
पानी की सतह पर तैरता जा रहा था। जवान बाग के अंदर घुसा, निगाह दौड़ा करके देखता है इसका मालिक कौन है। जवान की निगाह देख रही है कि बाग में चंद लोग काम कर रहे हैं, कुछ दरख्तों के फलों को तोड़ रहे हैं, कुछ दरख्तों को साफ कर रहे हैं, कुछ दरख्तों में पानी दे रहे हैं। एक काम करने वाले से जवान ने पूछा, ए मजदूर तुम मालिक हो इसके? नहीं नहीं मैं मजदूर हूँ। आपने सही कहा मैं मजदूर हूँ। मालिक कौन है? कहा हमारे मालिक से आपको क्या काम है? कहा मैं मिलना चाहता हूँ। कौन हो तुम? मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरे मालिक से मिलना चाहते हो? हाँ वो देखो जो महल दिखाई दे रहा है और महल के पास जो छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही है, मेरा मालिक उस छोटी सी झोपड़ी में बैठ करके अपने रब की इबादत करता रहता है। वही इस बाग का मालिक है, वही मेरा मालिक है। ठीक तो मैं जाऊं मुलाकात कर लूं? हाँ जा तो रहे हो मुलाकात करने के लिए, लेकिन अगर मेरा मालिक नमाज पढ़ रहा होगा तो आपको थोड़ी देर तक रुकना पड़ेगा और नमाज से वो फारिग हो गए होंगे तो आप सलाम करिएगा, मेरे मालिक जवाब देंगे, फिर आपके आने का मकसद पूछेंगे, आप जाइए। वो जवान आगे बढ़ा, कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते जब झोपड़ी के करीब पहुंचा तो देखा कि वो मालिक बाग के बैठे हुए हैं। आहट महसूस हुई कि मालिक ने निगाह उठा करके देखा कौन आ रहा है। तब तक जवान ने कहा अस्सलामु अलैकुम। मालिक ने सलाम का जवाब दिया। जवान को मालिक ने बैठाया, कहो कौन हो, कहां से आए हो? जवान ने अपने नाम को बताया, अपने आने का मकसद बयान किया। हुजूर ये आपका बाग है और मुझे यकीन है कि आपके बाग के किसी दरख्त का फल टूट करके या किसी भी हवा के झोंके से दरिया की सतह में बहता हुआ जा रहा था। मैं रोजा से था, मैंने उसको उठा करके खा लिया और कहीं तो बाग नहीं है सेब का, इसी तरफ से सेब जा रहा था और उसी समत आपका बाग पाया जा रहा है। मुझे यकीन है कि वो आपके ही बाग का सेब था। मालिक ने कहा तो कहा मुझे माफ कर दीजिए। कहा आपने बहुत बड़ा जुर्म किया है, आपने बगैर मेरी इजाजत के मेरे दरख्त के फल को खा लिया है, मैं माफ नहीं करूंगा। आंखें भीग जाती हैं जवान की। मेरे मालिक आप माफ कर दो, आप माफ कर दो, आप जो शर्त लगाओ मुझे माफी का परवाना दे दो, मैं मानने के लिए तैयार हूं। देखो निगाह मालिक की देख रही है कि आने वाला जवान यूं ही नहीं आया है, आने वाला जवान कल्ब की सफाई लेकर के आया है, आने वाला जवान दिल का पाकीज़ा माहौल लेकर आया है, आने वाला जवान इस्लामी किरदारों कानून का पैकर बन करके आया है। आने वाले जवान ने ये माफी का लफ्ज जो रखा है कि एक फल खा लेने पर मुझको माफ कर दिया जाए, ये अपनी जिंदगी का कोई और उरूज तलाश रहा है, अपनी जिंदगी का कोई और मकसद तलाश रहा है। आने वाला जवान यूं ही नहीं है, मालिक ने छेड़ दिया, नहीं जवान तुम्हें माफी का परवाना नहीं दिया जाएगा। जवान बैठ जाता है, जब तक आप माफ नहीं करेंगे ये दर नहीं छोड़ूंगा। कहा तो माफी लेना चाहते हो, एक शर्त मंजूर कर लो। कहा बताइए वो शर्त आपकी मुझे मंजूर है मगर आप माफ कर दें। कहा शर्त यह है कि हमारे बाग की देखभाल तुम्हें 12 बरस तक या 6 बरस तक या 6 महीना तक, कई रवायतें हैं, इतनी मुद्दत तक तुम्हें हमारे बाग की देखभाल करनी पड़ेगी। मालिक की बात को सुनकर के जवान ने थोड़ी देर तक सोचा और सोचने के बाद कहा आप मेरी खता माफ करने का वादा करें, मैं बाग में आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं। फिर कहा जाओ मजदूरों के साथ लग जाओ। जवान उठ जाता है, मजदूरों के साथ काम में लग जाता है, लेकिन इस मजदूर का हाल अजीब है। जब नमाज का वक्त आता है तो मालिक के सामने, मालिक के साथ कभी कभी ये जवान नमाज जमात से पढ़ता है, नमाज एक वक्त की नहीं छूटती है। मालिक ने देख लिया सुबह को और शाम को और पहचान लिया कि ये नौजवान बहुत अच्छा नौजवान है, ये दिल का साफ और शफाफ आईना लेकर के आया है। मालिक ने रोज कहा जवान कहा? हाँ। कहा किसी दरख्त का फल ले आओ। जवान ने एक दरख्त का फल तोड़ करके दिया, जैसे मालिक ने लिया तुर्श था जमीन पर रख दिया। दूसरे दरख्त का फल पेश किया, वो भी खट्टा था जमीन पर रख दिया। तीसरे दरख्त का फल पेश किया, जमीन पर रख दिया। आपने फरमाया अभी आपको मालूम नहीं, आप इतने दिन से रह रहे हैं कि किस दरख्त का फल मीठा है, किस दरख्त का फल कड़वा है। अर्ज करते हैं हुजूर एक फल बगैर इजाजत के खा लिया था तो उसकी सजा अब तक भुगत रहा हूं। आपके बाग की खिदमत के लिए मैंने वादा किया है, आपने इजाजत नहीं दी थी, उसी तारीख से मैंने आपके दरख्त का कोई फल नहीं खाया है। मालिक की आंखें आंसुओं से छलक जाती हैं। जवान तुम्हारे लिए इजाजत है, जिस भी दरख्त का फल चाहो खाते रहो। जवान फिर अपने काम में लग गए। मुद्दत पूरी हो जाती है मगर जवान की हिम्मत नहीं हो रही है कि अपने मुद्दत पूरी होने पर अपने माफी का परवाना लेने मालिक के पास जाऊं। वो देख रहे
رہے ہیں, مالک بھی بڑا باوقار ہے, ہر دم قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے, ہر دم وظائف میں لگے رہتے ہیں, رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اتنا مقدس خوبصورت اور ایسا عابد و زاہد شیخ تو ہمیں دکھائی نہیں دیا. جوان بھی اس لحاظ سے کچھ نہیں کہہ سکا. ایک روز خود شیخ نے بلایا, اے جوان ادھر آؤ. ہاں میرے شیخ کیا بات ہے؟ جوان تیری مدت تو پوری ہو گئی ہے, تم مجھ سے کہہ کیوں نہیں رہے ہو کہ تمہاری غلطی معاف کی جائے؟ جوان نے عرض کیا, حضور آپ کے تقدس اور آپ کے عابدانہ زاہدہ زندگی کو دیکھ کر کے میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ شیخ کسی دن خود کرم فرمائیں گے اور مجھے فرصت مل جائے گی, میری خطا معاف کر دی جائے گی. کہا بیٹا تمہیں فرصت تو ضرور مل جاتی اور تمہاری خطا تو ضرور میں معاف کر دیتا, لیکن ایک شرط تمہیں اور پوری کرنی پڑے گی, تب وہ تمہاری خطا معاف ہوگی. بقیہ تمہاری خطا کی معافی کا کوئی سوال نہیں اٹھتا. جوان تعجب میں پڑ جاتا ہے, اتنے دن تک میں آپ کے باغ کی رکھوالی کرتا رہا, آپ اب دوسری شرط رکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا دوسری شرط ہے, مگر اس میں مدت نہیں لگے گی. تم اقرار کرو کہ وہ شرط ماننے کے لیے تیار ہوں, وہ شرط میں تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کہا حضور آپ میری خطا معاف کریں, وہ شرط بھی میں مانتا ہوں, بتائیے کون سی شرط ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا میرے پاس ایک بچی ہے, وہ دونوں آنکھوں کی اندھی ہے, وہ زبان کی گونگی ہے, وہ دونوں کانوں کی بہری ہے, وہ ہاتھ کی لولی ہے, وہ دونوں پیروں کی لنگڑی ہے. میں چاہتا ہوں کہ تمہارا رشتہ نکاح میں اپنی اس بچی سے کر دوں. جوان تھوڑی دیر تک سوچتا رہا. آپ ذرا اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں, آج کا جوان اگر ایسی شادی کرنے کے لیے کوئی کہہ دے کہ تمہاری دلہن ایسی لائی جا رہی ہے جو دونوں کانوں کی بہری ہے, آنکھ کی اندھی ہے, وہ انکار کر دے گا, نہیں مجھے ایسی دلہن کی ضرورت کیا ہے جس کی کفالت مجھے اس انداز سے کرنی پڑے, جس کی دیکھ بھال مجھے اس انداز سے کرنی پڑے. نہیں لیکن جوان کے تقدس کو ذرا دیکھیے, بغیر اجازت کے ایک پھل کھایا ہے جوان, اس پھل کی معافی کے لیے جوان اس شرط کو بھی منظور کر لیا, حضور مجھے یہ شرط بھی منظور ہے, میری خطا معاف کی جائے. آپ نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے. مجلس بلائی جاتی ہے اور مجلس میں شیخ نے اپنی بیٹی کا رشتہ نکاح جوان کے ساتھ منسلک فرما دیا. اب شیخ نے ارشاد فرمایا بیٹا اب آج سے اس باغ کے مالک تم ہو, یہ محل تمہارے لیے ہے اور اس محل میں میری بیٹی کے علاوہ کوئی دوسری عورت نہیں ہے. شیخ نے ساری باتیں بتا دی, جاؤ تم اس محل میں, اب یہ مکان سب تمہارے لیے ہے, میں تو اللہ کی عبادت میں لگا ہوں. جوان آگے بڑھے اور محل پر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھلا, آپ کی نگاہ پڑی. جوان دیکھ رہا ہے کہ ایک حسین و خوبصورت جمیلہ اور شکیلہ خاتون نے بڑھ کر کے دروازہ کھولا ہے, مجھے سلام کیا ہے. جوان کی نگاہیں جھک گئی. جوان سوچنے لگا کہ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ تمہاری بیوی دونوں آنکھوں کی اندھی ہے مگر یہ تو دیکھ رہی ہے, تمہاری بیوی دونوں کانوں کی بہری ہے مگر یہ تو سلام کا جواب دے رہی ہے, تمہاری بیوی دونوں ہاتھوں کی لولی ہے, دروازہ کیسے کھولا؟ تمہاری بیوی دونوں پیروں کی لنگڑی ہے, یہ چل کر کے حجرے سے کیسے آئی ہیں؟ پھر ذہن و فکر سوال کا جواب دیتا ہے کہ نہیں جوان تو نے سمجھا نہیں, شیخ نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ اس محل میں تیرے بیوی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. شیخ جھوٹے نہیں ہیں, اس لیے اس میں راز کوئی ضرور ہے. جوان کے قدم پیچھے ہٹ آئے. جوان پھر شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, شیخ سے عرض گزار ہوتے ہیں حضور آپ نے جن عیبوں کو اپنی بچی کے اندر بتایا تھا ان عیبوں سے متصف لڑکی تو ہمیں محل میں نہ ملی ہے. شیخ مسکرا پڑے, فرمایا اے جوان تو اتنا پاک اور اتنا صاف دل لے کر کے آیا ہے مگر تو اس راز کو نہیں سمجھ پایا. سن جو میں نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی دونوں آنکھوں کی اندھی ہے, آج تک اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے, شریعت کے خلاف کسی چیز کو نہیں دیکھا ہے. جو میں نے یہ کہا دونوں کانوں کی بہری ہے, آج تک اس نے شریعت کے خلاف کوئی آواز نہیں سنی ہے. جو میں نے یہ کہا دونوں ہاتھوں کی لولی ہے, آج تک اس نے غلط چیز کو چھوا نہیں ہے. میں نے جو کہا زبان کی گونگی ہے, آج تک وہ اپنے زبان سے خلا شراف بولی نہیں ہے. میں نے یہ جو کہا دونوں پیروں کی لنگڑی ہے, آج تک وہ شریعت کے خلاف چلی نہیں ہے. اتنی پاک اور اتنی طیبہ طاہرہ میری بیٹی ہے. اس بیٹی کا نام فاطمہ ام الخیر ہے, اس جوان کا نام حضرت صالح ہے, اس شیخ کا نام حضرت عبداللہ سومئی ہے. ان تینوں کے آنگن میں جو پھول کھلتا ہے وہی کا نام پیر پیرا ہے, وہی کا نام میر میرا ہے, وہی کا نام غوث اعظم ہے, وہی کا نام شاہ جیلانی ہے, وہی کا نام محی الدین
دین عبد القادر ہے، وہی بڑے پیر دستگیر ہیں جو ایسی مقدس ہستیوں کی گود میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، نعرہ قادری، حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ سبحانی، سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور فرمائیں، کتنی مقدس ماں ہیں، کتنی طیبہ طاہرہ ماں ہیں، کیسے عابد و زاہد باپ ہیں، کیسے نیک اور پرہیزگار نانا ہیں۔ ایسے تینوں کے آنگن میں جو پھول کھلا انہی کا نام غوث اعظم ہے۔ ذرا ان مقدس ہستیوں کی زندگیوں کا تقدس ملاحظہ فرمائیے۔ سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے ہجری 471 میں یا ہجری 470 میں یا ہجری 469 میں۔ ان تینوں سنوں میں، ہجریوں میں کوئی ایک میں سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ عراق کی سرزمین پر صوبہ میں ایک قصبہ تھا جس کا نام گیلان ہے۔ گیلان کے قریب ایک گاؤں تھا جو اشراف کا گاؤں کہلاتا تھا، اس گاؤں کا نام نیف ہے۔ وہیں پر سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ بڑے پیر دستگیر جب پیدا ہوئے تو بڑے پیر بھی سویرے سویرے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے نانا جان کی بھی ولادت بسعادت صبح صبح ہوئی، بڑے پیر بھی سویرے سویرے پیدا ہوئے۔ آپ کے نانا پیدا ہوئے تو خوشبو پھیل گئی، بڑے پیر کی ولادت ہوتی ہے تو قصبہ نیف مہک جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوئی تو عورتیں اکٹھا ہو گئیں۔ دیکھنے کے بعد کہتی ہیں آج تک اس گاؤں میں ہم لوگوں نے کسی عورت سے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ تو بڑے حسین و جمیل ہیں، یہ تو بڑے خوبصورت ہیں، یہ تو مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں۔ آج بھی بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد فوراً رونے لگتے ہیں۔ بڑے پیر کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ مسکراتے ہوئے آئے ہیں، آپ روئے نہیں۔ بچہ اس لیے روتا ہے پیدا ہونے کے بعد کہ شیطان اس بچہ کو چونکا لگاتا ہے، اس کی تکلیف سے، شیطان کے چونکے کے بچہ چیخ پڑتا ہے، لیکن غوث اعظم شیطان کے اس چونکے سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان کا حربہ نہیں چل پایا، عام مسکراتے ہوئے دنیا میں آ رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت 29 شعبان کو ہوتی ہے۔ چاند طلوع ہونے والا ہے۔ جب چاند سویرے سے یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ چاند طلوع ہو گیا، صبح صبح رمضان شریف کی تاریخ ہے، تو آپ کی والد محترمہ اپنا پستان پیش کرتی ہیں پینے کے لیے۔ دودھ آپ نہیں پیتے ہیں۔ آپ جب لوگ شام کے وقت افطاری کرتے تب آپ کی ماں اپنا پستان پیش کرتی تو دودھ پینے لگتے تھے۔ یہ رمضان شریف کے مہینے کا احترام ماں کی گود میں ہے۔ حالانکہ ابھی آپ مکلف نہیں ہوئے کہ آپ پر روزہ فرض ہو، مگر احترام رمضان ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ اس انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، اور نہ چھوڑا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم نے، نہ چھوڑا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم نے۔ اللہ اللہ، سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، عورتیں جمع ہو رہی ہیں اور بشارت دے رہی ہیں، اے فاطمہ ام الخیر، آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ ہم لوگوں نے اپنی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ ہمارے قصبے میں ایسے بچے کی ولادت نہیں ہوئی ہے، مبارک ہو تمہیں اے فاطمہ۔ حضرت فاطمہ غوث اعظم کی والد محترمہ کی عمر شریف 60 برس کی ہو گئی تھی جب بڑے پیر کی ولادت ہوئی ہے۔ جب سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں، بڑے پیر غوث اعظم ماں کی گود میں ہیں۔ عورتیں اپنے روتے ہوئے بچوں کو لے جاتی ہیں، جیسے روتے ہوئے بچوں کی نگاہ غوث اعظم کے چہرے پر پڑتی ہے، رونا بند کر دیتے ہیں، بچے مسکرانے لگتے ہیں۔ گاؤں میں روایت بن گئی تھی، جب کوئی بچہ چیخنے چلانے لگتا تو کہہ دیتے لے جاؤ عبد القادر کو دکھا لاؤ۔ جیسے سرکار غوث اعظم کے چہرے پر نظر پڑتی، روتا ہوا ہنسنے لگتا تھا۔ آج یہ اپنے ماں کی گود میں رہ کر کے روتوں کو ہنسا رہے ہیں، کل ہدایت دے کر کے روتوں کو ہنسائیں گے، کل دکھیوں کا دکھ دور فرما کر کے روتوں کو ہنسائیں گے۔ سرکار غوث
गौसे आजम को देख करके मुस्कुरा पड़ते हैं बच्चे। माएं अपने अपने बच्चों को लाती हैं, गौसे आजम की निगाह पड़ जाए, अब्दुल कादिर की नजर पड़ जाए। आपके वालिद गिरामी सवेरे सवेरे आते हैं, बहुत खुश हैं आपके वालिद गिरामी। लोगों ने पूछा साले खुशी का मामला क्या है? कहा आज मैं इसलिए खुश हूं कि मैंने एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब में मेरे लिए सारी बशारतें हैं। ये मैंने देखा, एक खुशी तो मुझे ये है कि मेरे घर मेरा बच्चा पैदा हुआ है, और दूसरी खुशी मुझे ये हुई कि मैंने रात में अल्लाह के हबीब की जियारत की है। मैंने अपने आका को ख्वाब में देखा है, और हदीस शरीफ में है कि जिसने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा उसने सही देखा। आका फरमाते हैं मन रानी फिल मनाम फकत रानी फइन्ना शैताना ला यतमस्सलु फी सूरती। जिसने मुझको ख्वाब में देखा उसने मुझी को देखा। शैतान मेरी सूरत में मुतमस्सिल नहीं हो सकता, शैतान मेरी तरह नहीं हो सकता। जरा इस जुमले पर गौर फरमाइए नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के। शैतान को कितना पावर हासिल है। शैतान गिद्ध बनना चाहे तो बन जाए, शेर बनना चाहे तो बन जाए, चीता बनना चाहे तो बन जाए, कोई जानवर बनना चाहे तो बन जाए, सांप बनना चाहे तो बन जाए, शोला बनना चाहे तो बन जाए, दरख्त बनना चाहे तो बन जाए, हवा बनना चाहे तो बन जाए, पानी बनना चाहे तो बन जाए, वो उड़ना चाहे तो उड़ जाए, वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहे तो चला जाए। शैतान को इतनी ताकत मिली हुई है, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं फइन्ना शैताना ला यतमस्सलु फी सूरती। शैतान मेरी सूरत में मुतमस्सिल नहीं हो सकता, शैतान मेरी तरह नहीं हो सकता। इब्लीस को इतना पावर मिला हुआ है, वो रसूल की तरह नहीं हो पा रहा है। और ये कैसे रसूल की तरह हो रहे हैं, ये कैसे अपने आप को नबी की तरह साबित कर रहे हैं। ये इब्लीस के भी बाप बने दिखाई दे रहे हैं। इब्लीस तो नबी की तरह न बन सका, मगर ये दो टांग का इब्लीस है, नबी की तरह बनने की कैसे दावा कर रहा है, और नबी की तरह कैसे हो रहा है। नबी फरमाते हैं फइन्ना शैताना ला यतमस्सलु फी सूरती। शैतान मेरी तरह नहीं हो सकता है, मेरी सूरत में मुतमस्सिल नहीं हो सकता है। वो रसूलुल्लाह का मुकद्दस चेहरा है, वो मेरे सरकार का मुकद्दस सरापा है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि वस्फ़े रुख उनका किया करते हैं, और शरहवा शाम सुबह करते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है, ये मेरे सरकार का रुख अनवर है। आपके वालिद गिरामी फरमाते हैं कि मुझे दो खुशियां ये हासिल हुई, और तीसरी खुशी ये मुझे हासिल हुई कि ख्वाब ही में मेरे आका ने फरमाया साले। मैंने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं तेरे घर जो बच्चा पैदा हुआ है वो मेरा रूहानी बेटा है, वो मेरा रूहानी लाडला है। इसी तरफ आला हजरत इरशाद फरमाते हैं जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरत सालेह को बड़ी खुशी हुई, इन तीनों चीजों से बड़े आप खुश हैं। हजरत सालेह ने अपने शहजादे का नाम अब्दुल कादिर रखा। अब आप अब्दुल कादिर के नाम से मशहूर हो जाते हैं। हजरत गौसे आजम को लोग देखने के लिए चले आते हैं। अब्दुल कादिर आपको चला कहा जा रहा है। हजरत गौसे आजम दूसरा साल जब लगा, रमजान शरीफ के महीने के चांद के ताल्लुक से इख्तिलाफ हो गया, सबूत नहीं मिल पा रहा था कि चांद हुआ कि नहीं हुआ। तो किसी ने कहा जरा पता लगाओ, अशराफ खानदान में जो बच्चा अब्दुल कादिर है उसने दूध पिया है कि नहीं। चूंकि ये बात मशहूर हो गई थी कि वेलदा वलदुन फिल अशराफ ला यरदो फी शहर रमजाना। अशराफ खानदान में एक बच्चे की वलादत हुई है, वो रमजान के महीने में दूध नहीं पीता है। लोगों ने जब पता लगाया तो पता चला कि आज सुबह से अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है। आपकी मां ने फरमाया कि मेरे बेटे ने आज सुबह से दूध नहीं पिया है। लोगों ने कहा जरूर चांद हुआ है। अब तहकीक जारी हुई तो शरई शहादत मिल गई कि हाँ चांद तुलू हो गया है। अब आप जरा मुलाहजा फरमाएं, जमीन पर रह करके लोग चांद को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन सरकार गौसे आजम अपनी मां की गोद में है, चांद को मुलाहजा फरमा रहे हैं। लोग देखें ना देखें, निगाह गौसियत देख रही है। लोगों की निगाह पड़े ना पड़े, गौसे आजम की निगाह पड़ रही है। सरकार गौसे आजम देख करके रमजान का एहतराम फरमा रहे हैं। बड़े पीर दस्तगीर की वो खूबी है, सरकार गौसे आजम की मुकद्दस जिंदगी का 2 साल गुजर जाता है दूध पी करके। जब अपनी माँ का आप छोड़ते हैं, जमीन पर चलने लगते हैं, तो चलना भी जमीन पर आपका बड़ा अच्छा है। आपके कदम में कोई लड़खड़ाहट नहीं है, आवाज भी आपकी बड़ी साफ सुथरी है, आपकी आवाज में कोई लग्जिश कोई लुकनत नहीं है। गोया अक्ल पुकार करके
کہہ رہی ہے ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ سرکار غوث اعظم کے چلنے کو دیکھ کر کے گاؤں کی عورتیں کہہ دیا کرتی ہیں عبد القادر کے چلنا ذرا دیکھو کیسے انداز سے چل رہے ہیں، اور بچے جب اپنے پاؤں کے بل چلنے لگتے ہیں تو زمین پر دونوں پاؤں کو رکھ کر کے گھسیٹتے ہوئے چل رہے ہیں، مگر عبد القادر نے دونوں پاؤں کے بل گھسیٹ کر کے چلنا نہیں سیکھا بلکہ یوں ہی اٹھ کر کے چلنے لگے ہیں۔ وہ سرکار بڑے پیر کا چلنا ہے۔ سرکار غوث اعظم چلنے لگے زمین پر، بڑی صاف ستھری آواز ہے۔ باپ نے سوچا اب اپنے بیٹے کو ہم پڑھائیں اور بسم اللہ خوانی کی جائے۔ گاؤں ہی کے ایک پرہیزگار شیخ کو بلایا جاتا ہے، آج میرے بیٹے کی بسم اللہ خوانی ہے۔ بسم اللہ خوانی تو آپ کے باپ نے بھی کروائی لیکن رسمن بلا لیا گیا ہے، اس لیے کہ سرکار غوث پاک کے والد گرامی بھی بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے مجاہد تھے، بہت بڑے عابد و زاہد تھے، علم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ سرکار غوث اعظم کی بسم اللہ خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، دعوتیں پیش کی جاتی ہیں۔ آج عبد القادر کی بسم اللہ خوانی ہے، آج وہ تعلیم شروع کریں گے۔ ذرا بزرگوں کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے، جب وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز کرتے تھے تو دوستوں کو دعوت دیا کرتی تھی کہ میرا بچہ آج علم حاصل کرنے کے لیے شروعات کرے گا۔ آج یہ طریقہ مفقود ہو گیا ہے، آج پتہ ہی نہیں چلتا بچہ کب مدرسے میں داخل ہوتا ہے اور کب مدرسے سے نکل کر کے چلا آتا ہے۔ ذرا تہذیب اور طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روحانی بیٹے لاڈلے سرکار غوث اعظم کی بسم اللہ خوانی ہونے والی ہے، مجلس جمع ہو جاتی ہے، استاذ بیٹھ جاتے ہیں، دو زانوں سرکار بڑے پیر بیٹھ گئے۔ اس بیٹھنے کو دیکھ کر کے استاذ حیرت میں رہ گئے کہ اور بچے جب بسم اللہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو بیٹھنے کا طریقہ پہلے بتایا جاتا ہے، مگر عبد القادر آئے ہیں تو جس طریقے سے بیٹھنا چاہیے ایسے ہی بلا بتائے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ دو جانوں ہاتھ باندھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے، سامنے استاذ بیٹھے ہیں، والد گرامی بیٹھے ہیں اور دوسرے لوگ بیٹھے ہیں۔ استاذ نے جیسے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی صاف ستھری زبان ہے۔ بڑے پیر دستگیر نے پڑھ دیا تعوذ و تسمیہ، اور اس کے بعد جب استاذ نے کہا پڑھو بیٹا قرآن کی یہ آیت، تب تک میرے بڑے پیر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پڑھتے رہتے ہیں۔ استاذ تو پڑھنے سے رک گئے مگر بڑے پیر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک پارا پڑھ دیا، دوسرا پارا پڑھ دیا، تیسرا پارا پڑھ دیا، چوتھا پارا پڑھ دیا، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مجلس پر سناٹا چھا گیا، 17 پارے قرآن کے حفظ بڑے پیر سناتے چلے گئے، ٹھہر گئے۔ وہ استاذ مسکرا پڑے، سناٹا چھایا ہے، والد گرامی کے لب پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے، مجلس میں ایک سناٹا چھایا ہوا ہے۔ یہ عبد القادر نے کمال کر دیا، عبد القادر نے 17 پارے قرآن کے حفظ سنا دیے۔ وہ استاد نے کہا بیٹا اور آگے پڑھو، کہا بس میں نے اتنا یاد کیا تھا اس لیے کہ جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا تو مدت حمل میں میری ماں 17 پارے کی حافظہ تھی، وہ تلاوت کرتی رہتی تھی، سن سن کر کے میں نے یاد کر لیا ہے۔ وہ سرکار غوث اعظم کی ذات گرامی ہے، ماں کے شکم میں ہے قرآن سیکھ رہے ہیں، ماں کے شکم میں ہے قرآن یاد کر رہے ہیں۔ اچھا چلو سرکار غوث اعظم مادر زاد ولی ہیں، یہ تو بات تسلیم کر لو، آپ کہہ سکتے ہو یہ چونکہ مادر زاد ولی ہیں اس لیے انہیں قرآن یاد آ گیا، وہ مادر زاد ولی ہیں اس لیے انہوں نے قرآن سیکھ لیا۔ پیارے قرآن کا اثر بچے پر مرتب ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی ماں قرآن تلاوت کر رہی ہیں تو غوث اعظم سن کر کے یاد کر لے رہے ہیں، یہ اثر ہو رہا ہے۔ آج کی ماں قرآن تلاوت کرے، پیٹ میں اگر ان کے شکم میں بچہ ہے تو بچہ قرآن کی آیت نہیں سیکھ پائے گا مگر قرآن کا فیض ضرور اسے ملے گا، قرآن کا اثر ضرور اسے ملے گا۔ اس لیے غوث اعظم تو نہ بنے گا لیکن غوث اعظم کا غلام ضرور بن جائے گا۔ ماں کو چاہیے کہ جب ان کے شکم میں بچہ ہو، جب وہ امید سے ہوں تو قرآن کی تلاوت کرتی رہیں۔ ماں جب قرآن کی تلاوت کرے گی تو بچے پر اثر پڑے گا۔ میں نے قرآن کے فضائل میں بیان کیا تھا کہ نبی نے فرمایا قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہ گھر گھر والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے۔ ماں قرآن پڑھ رہی ہے، ماں کے شکم میں